अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये चक्री का वो है जनाब, चक्री जिथे चक्कर भी बड़े आंदे ने ते जिथे निसार चौधरी निसार चक्री वाला वो भी रहिंदा है। चक्कर ही पाई रखता है, कदी किदे नाल ते कदी किदे नाल ना। साकिब निसार कह रहा, वो भी वैसे इहो जिहा ही है, चौधरी निसार। अच्छा जी, साकिब निसार के हवाले नाल मैं गल करा, नाल तुहानूं सैर ही करावां कि एक तो मेरा ये व्यू है कि मैं जिस भी वो उसमें जाता हूँ ना, ये रेस्ट एरिया में, ठीक है, तो उसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा खूबसूरत इन्होंने मेंटेन किया होता है, ठीक है। ग्रासी प्लाट हैं, ये सारे आपको नज़र भी आ रहे हैं। ये यहाँ पे इनका स्टाफ रहता है, लेकिन इन्होंने इसको मेंटेन किया होता है। तो मैं उसकी हर बैक साइड आपको ये चक्री की भी थोड़ी सी दिखाता हूँ, और जो सियासी चक्कर हैं वो भी आपको बताता हूँ। ये साथ साथ आप ये देखें, मैं आपको आज साकिब निसार वीडियो वाले केस में चूँकि मैं ख़ुद पेश हो के आ रहा हूँ, तो वो आँखों देखा हाल भी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपको अच्छा लग रहा है ना? ये साफ़ सुथरा ऐसे उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है जी। अब आएँ जी ये जो ऑडियो केस है ना साकिब निसार वाला, मैं आज बड़ी एक ख़तरनाक बात करने लगा हूँ, और ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। आज जो जस्टिस शमीम साहब पेश हुए हैं, राना शमीम साहब, साथ उनके बेटे भी पेश हुए हैं, और मीर शकील उर रहमान साहब जंग जीओ के जो हैं सरबराह वो भी पेश हुए, और जो अंसार अब्बासी है वो भी पेश हुए, ठीक है। तो आज बड़ी बात हुई है वहाँ पे, आधा घंटे इस केस की समाअत हुई है। तो मैं भी बिल्कुल जो साबिक चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम, उनके पास खड़ा था, तो मैं उनसे बातें भी कर रहा था वैसे। तो उसका मेरा जो आंखों देखा हाल है ना सर जी, वो बहुत कंफ्यूज्ड है और डरा हुआ है, और कुछ उसको अतर मिनल्ला ने भी डराया है। अतर मिनल्ला ने डराया है कि इसको आप मामूली ना समझे। जब वो डेट ले रहे थे ना जी, 5 दिसंबर को मेरी भाभी की चेलम है, और 12 या 13 दिसंबर को मेरे भाई की चेलम है, तो मुझे डेट दें। जज साहब ने कहा नहीं, मैं 5 दिन से ऊपर नहीं दे सकता, और इस तरह करके ना कहते नहीं। 2-3 दफ़ा उसने कहा ना डेट, तो अतर मिनल्ला ने कहा कि आपको ये नहीं पता कि आप किस केस में खड़े हैं? जुडिशरी स्टेक पे लगी हुई है, और ये पूरी पाकिस्तान का एक बड़ा अहम मसला बना हुआ है। आप ये ज़ाती चीज़ें, डेट है, चेलम है, ये वो इनको अपने पास ही रखें। ये ज़ाती चीज़ें आपकी इधर कोई काम नहीं, इधर ये कौमी मसला है एक किस्म का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये भी दे, मट्टी का पहाड़ कभी देखा आपने? ये मट्टी के पहाड़ हैं जी चक्री में, ये देखें ये आगे ज़िला चकवाल है, उसमें तो ऐसे काफ़ी हैं, लेकिन ये भी देखें ना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी लेवल है, बीच में छोटा सा पहाड़ है जी। ये साथ साथ सैर भी होती है ना आपकी। उन्होंने कहा कि ज़ाती ये काम ना बताएं, ये कौमी मसला है और इसके ऊपर सीरियस हो जाएं। तो वो जी कंफ्यूज थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे, और उन्होंने जब ये कहा ना जी, मुझे तो पता ही नहीं कि बयान हल्फी में क्या लिखा हुआ है, तो वो अटारनी जनरल जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा था, उसने कहा जी 10 तारीख को इसने, इसी महीने की 10 तारीख को इसने बयान हल्फी दी है, और ये कहता है जी मुझे याद नहीं कि उसमें क्या है। और फिर उसने कहा जी कि मैंने तो वहाँ सील करके रखा हुआ था और किसी को भी नहीं बताया, तो ये कैसे जो है ना वो आउट हो गया, इसका भी मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा ये तो और सीरियस बातें कर रहे हैं, आपने उसको सील में रखा हुआ है, आउट नहीं हुआ, सील किया हुआ है, उसको बंद किया हुआ है, फिर अखबार के ऊपर आया है, तो ये तो फिर इनके ऊपर बहुत बड़ा वो बोझ बनेगा, अखबार के ऊपर और जियो वालों के ऊपर। तो अंसार अब्बासी कुछ बोलने लगे, जज साहब ने मना कर दिया। मीर शकील उर रहमान साहब भी खड़े थे, तो उनको अगली डेट के लिए एग्जाम्शन भी जज साहब ने दे दी। उन्होंने जी 7 को मेरा नैब में केस है, तो उन्होंने कहा जी चलें आप ना आएँ, कोई बात नहीं। अब जो मैं ख़तरनाक बात करने लगा हूँ ना वो ये है, अब ये वीडियो लीक हुई है लंदन में, और इनका जज बनने से पहले मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ भी था, ये राना शमीम चीफ जस्टिस साहब का।
اب یہ ہے صورتحال کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ جی مجھے اس کے کنٹینٹس کا نہیں پتہ، تو جاج صاحب نے کہا جی ہے تمہارا، کہتا ہے تو صحیح لیکن مجھے اس کا یہ یاد نہیں ہے کہ وہ اس میں نے کیا لکھا ہے یہ وہ۔ میں آپ کو ابھی سے یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اس بندے نے مکر جانا ہے۔ یہ جتنا ڈرا ہوا ہے نا، یہ دلیر ہوتے ہیں وکیل یا یہ ایسے لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ دلیر ہوتے ہیں۔ ان کو جیل ایک دن کی بھی آپ بتا دینا کہ ہتھ کڑی لگنے والی ہے، ہتھ کڑی کا نام سن کے، جیل کا نام سن کے یہ ویڈیو دیکھنا ہی بند کر دے گا، یہ اتنا ڈرا ہوا ہے۔ ہم تو دھڑلے سے بناتے ہیں نا کہ آؤ پکڑو ہمیں، پکڑو جی وکیلوں کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو اس کو یہ ڈرا ہوا ہے۔ اور یہ جو گلے پڑے گا نا مسلم لیگ نون کے گلے پڑے گا، کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ کہہ دینا ہے کہ مجھے لندن میں نواز شریف وغیرہ یا مسلم لیگ نون والے کوئی ناصر بٹ وغیرہ یہ وہ انہوں نے مجھ سے زبردستی لکھوایا ہے، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے اگلی ڈیٹ پہ مکر جانا ہے۔ جتنا عطر من اللہ نے اس کو اور ڈرا دیا ہے، وہ بزرگ ہے، سینئر آدمی ہے، 70 سال کا بندہ ہے، تو وہ کہتا ہے جی پتہ نہیں یہ لیک کیسے ہو گیا اور یہ وہ سارا، ٹھیک ہے۔ تو ان تیلوں میں تیل مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ جو لیک ہے نا یہ الٹا ان کے اوپر پڑ جائے گی۔ میڈیا ویسے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ لیک ان کے پیچھے پڑے گی اور یہ بندہ مکرے گا۔ یہ بندے یہ کوئی مجھے سٹینڈ والا بندہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی سٹینڈ لے گا اور ایسی باتیں کرے گا۔ یہ جو رانا شمیم صاحب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اگر مکرے گا تو اس میں کیا نقصان ہوگا؟ مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، پہلے بھی اٹھ رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ان کے اوپر بڑی انگلیاں اٹھیں گی، وہ ہو جائے گا۔ اور پھر جو جیو والے ہیں اور یہ جو عباسی صاحب ہیں، میر شکیل صاحب ہیں، ان کے اوپر سارا نزلہ گرے گا اس کے مکرنے کا۔ اس کے مکرنے کے بڑے چانسز ہیں، میں نے بالکل اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہے، میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے، بالکل میرے پاس ہی وہ کھڑا تھا کورٹ میں، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ کانپ رہا تھا۔ یہ اس طرح کا ماحول تھا، کوئی اس نے کلیئر بیان نہیں دیا، جج صاحب نے بھی نوٹ کیا ہے اس کو سارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں۔ آپ دیکھیں اس کے اوپر گورنمنٹ کا علیحدہ پریشر پڑے گا، اور آج پچھلی ڈیٹ سے بھی یہ ڈر کی وجہ سے نہیں آیا، اور اگلی ڈیٹ پہ یہ مجھے شک ہے کہ یہ کہہ دے گا کہ ہے تو میرا۔ اب یہ بیان تو اس نے دے دیا ہے، ریکارڈ میں آ گیا ہے تو میرا، لیکن یہ کہے گا کہ یہ جو حکومتی بندے ہیں نا غنڈے، وہ بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کے، میں آپ کو یہ بتا دوں، تحریک انصاف والے، اور ثاقب نثار نے بھی اس کو یہی کہا ہے۔ اور میں آج اس کا ڈر دیکھ رہا تھا کہ بھئی میں نے اگر بیان دے دیا تو حکومت میں تو ہے عمران خان اور ثاقب نثار وغیرہ، یہ سارے حکومت میں ہیں نا، سمجھے جا رہے ہیں، تو یہ میرے لیے جو ہے نا خطرہ یہی ہے۔ تو اس نے یہی کہہ دینا ہے کہ جی مجھ سے گن پوائنٹ پہ لکھوایا گیا تھا۔ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اپنی آبزرویشن سے۔ اس نے اگلی ڈیٹ پہ ہی کہہ دینا ہے کہ سر جی وہ میں امریکہ سے لندن آیا تو وہاں ایسے میں نے بات کی، تو انہوں نے کہا جی کہ لکھو، تو میں نے کہا نہیں جی نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں لکھو، تو زبردستی مجھے وہ سولیسٹر کے پاس لے گئے، وکیل کے پاس، اور وکیل نے جناب یہ بیان حلفی جو ہے نا میرا تحریر کر دیا، اور یہ پھر میں نے جناب اس کو ثبوت کے طور پہ دے دیا، اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ لیک ہوا، اور اب انصار عباسی کے پاس پہنچا، اور اس کے بعد اخبار میں چھپا۔ یہ بالکل سٹوری جو ہے نا آج ٹرننگ پوائنٹ پہ چلی ہوئی تھی، اور میں حیران تھا کہ یار اس میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے۔ دھڑلے سے کہتا کہ میں نے لکھوایا ہے، اور مجھے جی پتہ نہیں اس میں کیا لکھا گیا، یہ بھی کہہ رہا تھا۔ دیکھیں تو شک تو پڑتا ہے نا سارا کہ جی یہ 20 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور 20 دن پہلے کا واقعہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ گئے نا۔ تو یہ جو لیک ہے نا یہ ان کے نون لیگ کے گلے میں پڑنے والی ہے، یہ اس کی رانا شمیم کی، اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، چینل سبسکرائب کرو، اور آپ نے یہ خوبصورت ویو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے چکری کا، ٹھیک ہے چکری کا ویو دکھا دیا ہے، اور امید ہے آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہر جو ریسٹ ایریا ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا، ہر ریسٹ ایریا کا۔
اور یہ میں نے جو ہے نا آپ کو تھوڑی سی شو بھی مار دوں کہ یہ میں نے نئی گاڑی لی ہے، آج پہلی دفعہ اس کو لے کے آیا ہوں. تو یہ جو گاڑی ہے نا میری نئی ہے، دیکھ لیں، ہونڈا سیوک. تو یہ ٹھیک ہے جی، یہ گاڑی میں نے لی ہے. تو اب اس کا یہ ہے کہ یہ ہاتھ ایسے کروں گا تو کھل جائے گا. یہ کھل گئی ہے اور یہ میں اندر اندر آ گیا. ٹھیک ہے جی. تسی گڈی تو منگا دے تے میں نے پیٹرول ڈلوایا تے انہوں میں کہا جی وہ میں بندے نوں لب رہا جیڑا کہندا سی گڈی تو منگا دے تے تیل میں پوانی ہاں. میں نے تیل ڈلوایا، اتنا مہنگا تیل ڈلا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی بالکل یہ میں نے ٹچ سے یہ سٹارٹ کر دی ہے، یہ سٹارٹ ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے. یہ ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں. بائے بائے.